بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، ہمیشہ کی طرح میں کسی نہ کسی اچھے ٹاپک پہ ویڈیو بنا کر کے حاضر ہوتا رہتا ہوں۔ آج میں جس ٹاپک کے حوالے سے عرض کروں گا وہ ہے ہمارے لیے سردیوں کی بہترین غذا۔ اکثر اوقات لوگ اس بارے میں پریشان ہوتے ہیں کہ سردیوں میں کیا کھانا چاہیے کہ جسم کو طاقت بھی ملے اور سردی بھی دور ہو جائے۔ تو ناظرین، چلیں آج انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو ایک گفٹ پیش کرتا ہوں۔ میری اکثر اوقات یہ کوشش ہوتی ہے کہ اگر میرے پاس 10 اچھے فارمولے ہیں تو میں ان 10 کو نچوڑنے کے بعد سوچنے کے بعد کوئی ایک فارمولہ آپ کو ایسا دوں کہ جو آپ کے لیے کافی ہو، بلکہ ہر ایک کے لیے کافی ہو۔ اور میری دوائیوں کے اندر میری کوشش ہوتی ہے کہ میں وہ فارمولہ دوں جو معتدل ہو، کسی کو سرد گرم یا خشک تر کی وجہ سے مسائل پیش نہ آئے۔ تو لے ناظرین، جیسا کہ میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ سردیوں میں آپ کے لیے جو بہترین غذا ہے وہ کون سی ہونی چاہیے اور ہمیں لینی کیوں چاہیے، اس کے بارے میں عرض کر دیتا ہوں کہ سردیوں میں چونکہ ہم پانی بہت کم پیتے ہیں، جسم کے اندر جو فلوڈ ہوتا ہے، ہماری سادہ الفاظ میں یہ کہہ لیں کہ پانی سے بنی ہماری چیزیں ہوتی ہیں، ان کو بہت زیادہ توانائی کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ ہم وہ کمی جو پانی پیتے تھے تو پسینے کے ذریعے باہر نکل جاتی تھی، اب وہ جسم کے اندر ہی موجود رہتا ہے۔ وہ پانی کی شکل میں ہو، وہ بلڈ کی شکل میں ہو، وہ دودھ کی شکل میں ہو، کوئی بھی ایسی چیز جو ہم نے استعمال کی ہے لیکوڈ پانی کی طرح کی۔ اب بھوک کا احساس بھی سردیوں میں زیادہ ہوتا ہے۔ اکثر اوقات لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بس اوپر موٹے کپڑے پہن لو اور یا بستر گرم میں بیٹھ جاؤ تو اس سے شاید ہماری صحت ٹھیک رہے گی۔ ناظرین، ایسا نہیں ہے۔ اپنی مصروفیات کے مطابق اپنے لیے ورزش کا ٹائم بھی سیٹ کریں، کیونکہ جو اندر سے آپ کو حرارت ملے گی ورزش کے ذریعے، اس کی کمی آپ کسی اور طریقے سے پوری نہیں کر سکتے ہیں۔ غذا آپ کو حرارت دے گی، لیکن یاد رکھیے غذا کو جزو بدن بنانے کے لیے، پارٹ آف باڈی بنانے کے لیے، جسم کا حصہ بنانے کے لیے آپ کو ورزش بہت ضروری ہے۔ ہر انسان کو اپنی طبیعت کا پتہ ہوتا ہے، ہر انسان کو اپنی روٹین کا پتہ ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنے اوقات میں اپنے جو وقت ہے اس کے اندر اپنی صحت کے لیے وقت نہیں نکالتے ہیں تو یاد رکھیے گا کہ پھر زندگی آپ پر بوجھ اور آپ لوگوں پر بوجھ بن جائیں گے۔ قدرت زیادہ دیر انسان کو موقع نہیں دیتی ہے، اور اگر قدرت موقع دے تو اس کو غنیمت سمجھ کر، اس کو اپنے لیے ایک اثاثہ سمجھ کر استعمال کرنا چاہیے۔ تو ناظرین، اپنے لیے ایک ورزش کا وقت مقرر کریں، خاص طور پر رات کے کھانے کے بعد، کہ بیماریوں کی اکثر وجہ رات کے کھانے کے بعد، رات کا کھانا کھا کے سو جانا، پوری رات جسم بے جان پڑا رہتا ہے اور بیماریوں کا گھر بن جاتا ہے۔ اب جو دن کے وقت ہمارا سسٹم ہوتا ہے، میں اس کے بارے میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ خالی پیٹ بعض لوگ واک کرتے ہیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ خالی پیٹ ان کو واک کرنی چاہیے، کیونکہ کھانے کے بعد کھانے کو حرارت چاہیے، موومنٹ چاہیے۔ اب دیکھیں نا، پیٹ کے اندر کوئی چکی یا مشین تو لگی نہیں ہوئی کہ جو اندر پھینکو ہضم کر دے۔ تو یہ قدرت کا بڑا کرم ہے ہمارے اوپر کہ ہم جو کچھ کھاتے ہیں وہ ہضم ہو جاتا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ کب تک آخر میدا ان برگر، پیزا، شوارما، پراٹھا اور پتہ نہیں کیا کیا، ان کو کب تک ہضم کر کر کے تو انسان کو صحت دینے کی کوشش کرے گا۔ تو بہرحال جو میں عرض کر رہا تھا، میں اپنے ٹاپک کی طرف آتا ہوں کہ آپ نے ان دنوں سردیوں میں 4 چیزیں لے لینی ہیں۔ اس کا ایک بڑا کمال کا حلوہ بن جائے گا، اور وہ 4 چیزیں کیا ہیں ناظرین؟ سب سے پہلے دیسی انڈا 1 عدد، اور جتنا انڈا ہے اسی سائز کا، یعنی آپ اس کو توڑ لینا ہے، پیالی میں ڈال لینا ہے، اسی سائز میں آپ نے، اسی مقدار میں آپ نے پیاز کا پانی لینا ہے۔ 2 چیزیں ہوگی،
تیسرا ناظرین اسی مقدار میں آپ نے دیسی گھی لے لینا ہے، اور اس کے بعد کالا گڑ اسی مقدار میں، ہم وزن ساری چیزیں لے لیں۔ اگر آپ کو ذائقے میں ترشی محسوس ہو، ویسے تو انشاءاللہ تعالی نہیں ہوگی، نسخہ بڑا کامل ہے، بالفرض اگر آپ کو اس میں ترشی محسوس ہو تو آپ گڑ کی مقدار بڑھا بھی سکتے ہیں، کیونکہ 3 حصے وہ ہیں اور ایک حصہ یہ ممکن ہے کہ آپ لوگوں کے لیے میٹھا کم ہو، لیکن فارمولے کے لحاظ سے یہ میٹھا بہت ہوگا۔ ناظرین اتنا زبردست اور کمال قسم کا یہ حلوہ بنے گا کہ جو بھی کھائے گا، ایک تو لذیذ ہے، دوسرا ہیلتھ فل ہے، اور اتنے اس کے فائدے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ پٹھوں کو مضبوط کرے گا، دماغ کو مضبوط کرے گا، انسانی اعضاء میں تقویت دے گا، چستی آئے گی۔ آپ اپنے تھوڑے وقت میں جب سو کر کے اٹھیں گے تو آپ کو اپنے جسم میں طاقت محسوس ہوگی، آپ کو لگے گا جیسے میں نے اب جی بھر کے سو لیا ہے۔ وہ جو سستی، وہ جو اپنے جسم کے اندر کاہلی اور نکاہت اور کمزوری محسوس ہوتی تھی، انشاءاللہ وہ بھی اس حلوے سے دور ہو جائے گی۔ کھانے کا طریقہ یہ ہے کہ جتنا بنے اس کو ایک وقت میں بھی کھا سکتے ہیں، 2 حصوں میں بھی کھا سکتے ہیں، زیادہ بنا سکتے ہیں، بس آپ نے کوانٹٹی مقدار کو ذہن میں رکھنا ہے کہ کس مقدار سے بنانا ہے۔ اور ناظرین آپ کوشش کریں کہ جب یہ حلوہ کھائیں تو صرف یہی کھائیں، اس کے ساتھ کوئی اور چیز نہ کھائیں۔ ہاں اوپر سے آپ ایک دودھ 1 گلاس پی سکتے ہیں اگر خالص ہو تو، نہیں تو سادہ پانی بھی پی سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی وہ حضرات جن کو کسی قسم کی کمزوری، سردی، جیسے کہ آج کل نمونیا ہو جاتا ہے، ٹھنڈ لگ جاتی ہے، بخار ہو جاتا ہے، تو انشاءاللہ تعالی جب اس نسخے کو استعمال کریں گے مجھے دعائیں دیں گے۔